مل سکا لیکن وہ اس طریقے کا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. سو ناؤ وی آر ان اے بلڈنگ فیز کہ ورلڈ کپ جانے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا 4 5 6 7 پہ کون پلیئر کھیلے گا, کون اس چیز کو, کون اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ گریب کر سکتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ حسیب اللہ از another بیسٹ پرفارمر اور ہی ہیز دیٹ ایبلٹی ویئر ہز اسٹرائک ریٹ از آلسو ویری ہائی. تو ہم اس طرح کے پلیئرس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ویسٹ انڈیز میں آگے جا کے ہم لوگوں کو کچھ خاص پرابلمز نہ آئیں. وہاں بھائی آپ نے شاداب کی انجری کا بتا دیا ہے, ساتھ میں احسان اللہ اور نسیم شاہ بھی ایک لمبے عرصے سے انجریز کا شکار ہیں. میڈیکل پینل کی ان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ کیا وہ پی ایس ایل کھیل سکیں گے یا نہیں, اور وہ پاکستان ٹیم میں کب تک کم بیک کر سکیں گے؟ کیا وہ آپ کے T20 ورلڈ کپ کے لیے پلان کا حصہ ہیں؟ دیکھیں, احسان اللہ, شاداب خان, محمد حسنین, نسیم شاہ, یہ 4 وہ لڑکے ہیں جو اس وقت انفٹ تھے. حسنین, اچھی خبر یہ ہے کہ حسنین اور نسیم نے جو ہے وہ ریکور کیا ہے اور اس وقت نسیم جو ہے وہ کرکٹ اکیڈمی میں جو ہے اپنا جو ریہیب ہے اس کو پروسیس کر رہے ہیں اور ہوپ فلی پی ایس ایل تک, بیکاز ہم ان پہ کچھ زیادہ لوڈ نہیں کرنا چاہ رہے, تو پی ایس ایل تک ہی ول بی اویلیبل فار ہز اسلام آباد یونائٹیڈ. سیم ایز محمد حسنین, وہ بھی ابھی فٹ ہو کے واپس آئے ہیں اور ان کو بھی اب ہم لوگوں نے اکیڈمی میں جو ہے ہم ان کو بلا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بھی اسیس کر سکیں کیونکہ گوئنگ فارورڈ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. احسان اللہ انفارچونیٹلی اس کو ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا, سو آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر وہ ابھی اس دفعہ پی ایس ایل کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے. لیکن شاداب بھی ہمارے لیے, جس طرح میں نے کہا, از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ٹو اس. تو ان کا بھی کیونکہ یہ جو اینکل کی انجری ہوئی ہے اس کے بعد وہ بھی اکیڈمی آ رہے ہیں, تو اور وہاں پہ ان کو ریہیب بھی کروایا جائے گا. ان کے ساتھ ارشد اقبال بھی ہیں. سو ہم لوگ آلریڈی ان لڑکوں پہ ہماری نظریں ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. وہاب بھائی, پہلے تو بات کرتے ہیں. شان مسعود جو ہے وہ کپتان ہے ٹیسٹ ٹیم کے, پاکستان T20 اسکواڈ کا بھی حصہ ہے ورلڈ کپ میں بھی اور ریگولر میں جو سیریز ہوئی ہے اس میں بھی, تو ان کو ڈراپ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا, اعظم خان جو ہے ان پر تنقید ہوتی رہی ہے ماضی میں, ان کی شمولیت ہوئی ہے, تو ان کی فٹنس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیکن مڈل آرڈر میں دوسری طرف دیکھا جائے تو کوئی اسپیس باقی نہیں رہتی. ابھی کوئی پلیئر ایسا نہیں تھا اعظم خان کے علاوہ جنہوں نے نیشنل T20 میں پرفارمنس دی, لیگز میں پرفارمنس دی, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اعظم کو ہم لوگوں نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فٹنس کے اوپر سکلز کو آپ کو پریفر کرنا ہوتا ہے. ایک پلیئر جو آپ کو میچ جتوا سکتا ہے, آئی تھنک دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. پاسٹ میں ہمارا یہ ضرور ہے کہ فٹنس کا لیول ہونا چاہیے, اس پہ ہماری اعظم خان سے بات ہوئی ہے. وی ہیو گیون ہم اے ویری کلیئر میسیج گوئنگ فارورڈ کہ وی وانٹ ٹو انویسٹ ان یو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو رسپونڈ ایز ویل. اور اوبیسلی آپ کسی سے یہ بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 10 دنوں میں وہ اپنا 10-15 kg نیچے گرا لے گا, بٹ دیر از اے وے. ابھی اعظم جو ہے وہ جائیں گے ٹیم کے ساتھ اور اس کے بعد کیونکہ وی ہیو سین کہ پی ایس ایل میں, ڈومیسٹک میں اور آل اوور دا لیگز ان کی جو پرفارمنسز رہی ہیں, ہی از اے ویری امپیکٹ پلیئر. اور نمبر 6 پہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم سب, کیونکہ ہم لوگوں نے سب کو ٹرائی کر لیا ہوا ہے موسٹلی, تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اعظم کو جو ہے وہ ایک چانس دیں, ایک موقع دیں, اینڈ وین ہی ول بی کم بیک تو ان کی جو فٹنس گولز ہیں ان کو بھی ہم لوگ خود میئر بھی کریں گے. اور اس سیریز کے بعد جو بھی ٹائم ملے گا اس پہ وہ ہم ان کو اکیڈمی بھی بلائیں گے. اینڈ ہی از آلریڈی ورکنگ ہارڈ ان کراچی اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اس میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی. گوئنگ فارورڈ, شان مسعود واز آلسو ون آف دا پروبیبلز جن کا ہم لوگوں نے جس پہ ڈسکشن ہوئی تھی. شان کو ہم نے دیکھا ہے, ہمیں پتہ ہے شان کی کیا کیپیبلٹی ہے, کیا کیپیسٹی ہے, بٹ گوئنگ فارورڈ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت منیمم ہے, اس میں ہم ہر لڑکے کو موقع نہیں دے سکتے, اس لیے شان کو فی الحال اس سیریز کے لیے ہم لوگوں نے کنسیڈر نہیں کیا. لیکن اگر آگے اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑی اینڈ وی فیل کہ اگر وہ گیپ کوئی فل نہیں کرا تو آپ ہو سکتا ہے شان کو اس ٹیم کا حصہ دیکھیں. واہ بھائی, بہت سے ینگسٹر پہلی مرتبہ اس میں سیریز میں نظر آ رہے ہیں. کیا جس طرح بھارت اپنی بی ٹیم تیار کر رہا ہے سینئر کے پیچھے, کیا اسی کا آپ لے کے چل رہے ہیں کہ بھارت کی طرز پر ہم بیک اپ پلیئرز کا تیار کریں, تو کیا یہی ایک ہے؟ اشرف بھائی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سینئرس پلیئرز کے ساتھ آپ کا ینگ ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دے آر دا بیسٹ پلیئرز گوئنگ فارورڈ ان ٹو دا کمپٹیشنز. ہمیں بالکل اپنا بیک اپ تیار کرنا ہے, جس طریقے سے میں نے پہلے کہا اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں,
کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی جتنے بھی ہم نے مڈل آرڈر میں پلیئرز ٹرائی کیے تھے وہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے اور ان کو بڑے مواقع ملے. سو ناؤ وی ہیو ٹو لک ان ٹو دا نیو ٹیلنٹ وے وی ول سی کہ وہ لوگ کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے وہ آگے جاتے ہوئے ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہے. PSL از ون آف دا بیسٹ کمپٹیشنز ان دا ورلڈ اور اس میں اگر کوئی پرفارم کرتا ہے تو وی آر ہیونگ آر آئیز آن دیم. بٹ گوئنگ فارورڈ ہمیں اپنا بیک اپ ضرور تیار کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لڑکے کون ہیں, کون جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو دیٹ از اندر ریزنس کہ ایک تو آپ کو اپنے جو پرفارمرز ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی موقع دینا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے سینئر پلیئرز کو بھی کھیلنا بہت ضروری ہے. ابرار پہ جو اپڈیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے لیے اویلیبل نہ ہوں ابھی بھی ان کے اوپر, کیونکہ ایک ویک ہے ابھی نیکسٹ میچ گوئنگ ٹو دا ٹیسٹ میچ. تو اس میں ہم انشاءاللہ جو بھی کلیئرنس آئے گی وہ ہم پہلے اس کو بتا دیں گے کہ کیا وہ فٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہی از ورکنگ ہارڈ. تو ہوپ فلی فنگر کراس اللہ کرے کہ وہ تیار ہو. اور جہاں تک آپ نے بات کی دوسری شرجیل خان کی, شرجیل از نو ڈاؤٹ اندر ویری ڈسٹرکٹیو بیٹسمین. لیکن اگر آپ دیکھیں سائم ایوب کو, اگر آپ دیکھیں فخر زمان کو, آپ دیکھیں رضوان کو, آپ دیکھیں بابر کو, تو یو ہیو آلریڈی ہیو سم پرفارمرز ان دا پائپ لائن. اور ان کو اوبویسلی اگر خدا نہ خواستہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو دا پارٹ آف دا T20 اسکواڈ تو پھر آگے دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا. جی واب, یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جو پچز ہوتی ہیں یہ مشکل کریٹ کرتی ہیں. تو آپ نے بہت زیادہ لڑکے نئے ڈال دیے ہیں اس میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان لڑکوں کے لیے ذرا سخت امتحان آپ نے ڈال دیا پہلے شروع سے ہی؟ یعقوب بھائی, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کرکٹ ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی. اور جو آپ کے پرفارمرز ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک آپ کا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیسٹ پرفارمرز کو جو ہے ادھر سے نکال کے ان کو آگے لے کر آئیں. کنڈیشنز مشکل ضرور ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ وہاں پہ کلک کرتے تو ان کا کانفیڈنس کتنا ہائی چلا جائے گا اور وہ پاکستان کے لیے کس طریقے کی پرفارمنسز کرتے ہیں. میں پہلے کہتا ہوں کہ ہمیں فیلئر سے نہیں گھبرانا چاہیے. یہ جو ہم لوگوں نے لڑکے سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ منیمم ٹائم ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ان میں سے پرفارمنس نہ کی تو ہم اس کو رائٹ آف کر دیں گے بالکل, یا ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے پلانس کا حصہ نہیں ہے. لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ نئے ینگ ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا پڑے گا بیٹنگ میں اسپیشلی, کیونکہ دیٹ از اے کنسرننگ ایریا فار پاکستان ٹیم جو پاسٹ میں ہم دیکھتے آئے ہیں. سو ہوپ فلی فنگر کراس کے اللہ کرے کہ یہ لوگ پرفارم کریں, اور اگر یہ اچھی کنڈیشنز میں اچھی ٹیموں کے اگینسٹ پرفارم کریں گے تو گوئنگ فارورڈ ان کا کانفیڈنس بھی بہتر ہوگا اور پاکستان ٹیم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں میں نے جس طرح کہا کہ کوئی بھی پلیئر رائٹ آف نہیں ہے. گوئنگ انٹو ابھی ہم نے ڈومیسٹک پرفارمرز کو پک کیا, گوئنگ انٹو PSL اگر ہمیں فیل ہوگا کہ ہمیں ملک صاحب کی یا ہمیں احمد شہزاد کی ضرورت ہے یا کسی بھی XYZ پلیئر کی ضرورت ہے تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. ہم نے کسی بھی پلیئر کو یہ نہیں کہا کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا یا وہ کھیل نہیں سکتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں پرفارمرز نظر آئیں گے تو وہ تو ہمارے لیے زیادہ کام آسان کر دیں گے. کامران, آپ سے سوال ہے, آپ ایز اے سابق کرکٹر جو ہے کافی سلیکشن پر تنقید کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر عمر اکمل کے حوالے سے آپ کے بھائی تھے ہیں وہ, اب آپ کیونکہ سلیکٹر ہیں کنسلٹنٹ لیول کے, تو کتنی آپ کا فیڈ بیک انہوں نے چیف صاحب نے اور دیگر سلیکٹرز نے تسلیم کیا, اور اب بھی اپنے بھائی کو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں یہی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ بیک اپ ہمارا تیار نہیں ہو رہا تھا, اور جہاں تک چیف سلیکٹر نے اور ٹیم مینجمنٹ نے جو بات کی ہے اور ایک پیج پہ ہیں, اور اس پاکستان کے لیے جو ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں جو بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کا آج آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. وائٹ بال کرکٹ میں آپ زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آپ بیک اپ تیار کرتے ہیں, تو میرے خیال سے ایک سٹارٹ ہوا, پہلی سلیکشن ہے وائٹ بال کرکٹ میں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو ڈومیسٹک کے پرفارمر ہے, صرف ایک ٹورنامنٹ کے نہیں, جو اس سے پہلے PSL کے ہم لوگ کہتے ہوئے آ رہے تھے صرف اس کی سلیکشن ہو رہی تھی. اب ڈومیسٹک کو بھی ہمیں کرائٹیریا بنانا پڑے گا, جیسے صاحبزادہ فرحان
PSL میں اس کی پرفارمنس نہیں ہے, لیکن اس نے 3 فارمیٹ میں بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے, حسیب اللہ نے دی ہے, تو ایک اچھا سائن ہے. تو انشاءاللہ ہمیں ویلیو دینی پڑے گی پرفارمرس کو, اور وائٹ بال میں یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک عمر کی بات ہے, عمر پرفارمنس کی بیس پہ آئے گا, صرف میری وجہ سے نہیں آیا, پہلے بھی پاکستان وہ کھیلا اپنی پرفارمنس سے کھیلا, میری وجہ سے نہیں کھیلا. انشاءاللہ اگر وہ پرفارمنس سامنے نظر آئے گی, ٹیم کمبینیشن میں آتا ہے, ٹیم چیف سلیکٹر, ٹیم مینجمنٹ, تو ڈیفینیٹلی وہ حصہ بنے گا. کوئی رائٹ آف نہیں کیا ہوا سلیکٹر ہم لوگوں نے, چیف نے, تو انشاءاللہ آپ نظر آتے رہیں گے. اور بیک اپ یہ ملتا رہے گا کہ کوئی انجرڈ ہو مین ایونٹ میں تو وہ ہمیں پریشر نہ آئے, جیسے نسیم شاہ کا ہمیں ورلڈ کپ میں پریشر